الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ ہر چیز کا خالق، مالک، اختیار، اقتدار رکھنے والی ذات کا نام اللہ تعالیٰ ہے۔ حتیٰ کہ مرنے کے بعد اٹھانا یہ اللہ ہی کی طاقت کی بات ہے۔ پھر زندوں میں، پھر مردوں میں زندگی عطا کرنا، حشر کے میدان میں جمع کرنا، اکٹھا کرنا، تاکہ انصاف کا معاملہ بندوں کے درمیان میں ہوئی چیزیں جو دنیا کی زندگی میں گزری ہیں ان تمام کا حساب و کتاب، ظالم کو ظلم کا بدلہ، مظلوم کو انصاف، اس پر رحم و کرم، اس قسم کی ساری چیزوں کے لیے چنانچہ اس آیت میں ذکر ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے، بادشاہت ہے، حکومت ہے۔ تمام آسمانوں میں، تمام زمین میں ساری کائنات آ گئی، جتنے بھی مخلوقات ہیں آ گئے۔ زبان زد مشہور و معروف جو ہے، کوئی 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ جس کو جانتے ہیں، جانکاری حاصل کرنے والوں نے بیسوں سینکڑوں چیزوں کے معلومات کو بھی حاصل کرتے ہیں جو تمہارے علم میں ہیں یا نہیں ہیں، تم جانتے ہو کہ نہ جانتے ہو، لیکن اس کائنات کا حصہ ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اللہ کے اختیار سے ہے۔ جب یہ ہے تو اس دن کو یاد کرو اللہ کے بندو، ایک دن ہوگا جو قیامت قائم ہوگی، مخصوص وقت مقرر ہے اس کا جو اللہ تعالیٰ کے ذاتی خوب اور بہتر جانتی ہے۔ اس لحاظ سے الساعہ، اس دن سارے کے سارے باطل حق کا راستہ چھوڑ کر، حق کی فکر چھوڑ کر، حق کی سوچ، ساری چیزیں چھوڑ کر ہوس پرستی، شیطانیت وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہیں، ان تمام یہ باطل پرست کہلاتے ہیں۔ اس دن انہیں بڑا نقصان ہوگا، گھاٹا ہوگا۔ جب سمجھ میں آ جائے گی بات، جب سمجھ کے کیا کرو گے، جب تو انجام کو بھگتنا ہوگا۔ جب قیامت قائم ہوں گی تو سارے کے سارے بندے، مسلمانوں کے بھی درجہ بندی میں جتنے ہیں سب کے سب، غیر مسلمان بھی، نیک برے سب کچھ، کوئی ایک بھی چھوٹے گا نہیں۔ تمام کے تمام بندے جو ہیں، قیامت کا میدان قائم ہوگا تو ایک منظر دیکھو گے تم، یعنی منظر ہوگا سارے انسان اپنے اپنے گروہ جماعتوں میں، اپنے اپنے قوموں کے ساتھ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے سب کے سب پڑے رہیں گے۔ اب ہمارا رب ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ ہیبت میں مسلمان بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ ایمان کو حکم دے گا، آپ کو ایمان کو جڑنے کا حکم دیا ہے، ایمان کو حکم دے گا۔ ایمان سے تعلق رکھنے والے جتنے ہیں وہ تیرے اپنے ہیں، اے ایمان، ان کو گھٹنے کے بل سے اٹھا، ان کو جنت کی طرف لے کے جا۔
اور جو نافرمان غیر مومن ہیں وہ بھی ان کے ذکر کرے گا، اے کفر، اے شرک، تیرے ماننے والوں کو تمام کو دوزخ میں لے کر جا۔ میرا اس منظر سے گزرنا ہے۔ یہاں پارے 25 ختم ہونے والا ہے۔ پورے قرآن میں شروع سے آخر تک پھر یہ لفظ نہیں آئے گا، اسی لیے سورہ کا نام سورۃ الجاثیہ، خصوصیت کے ساتھ تذکرہ اس کے اندر ہے۔ روز قیامت میں پیش آنے والی کیفیتوں میں سے ایک کیفیت ہے جس کا ہونا واقعی اور قطعی ہے۔ کل امت تدعی الی کتابہا، پھر اس کے بعد ہر گروہ، ہر جماعت والی ہے جو سب ایک ایک اس میں بیٹھے ہوئے رہیں گے، پڑے ہوئے رہیں گے، ایک ایک جماعت کا نام لے کر پکارا جائے گا، آواز دی جائے گی، اپنے نام اعمال آگے بڑھ کے لے لو، تم لے لو اپنے نام اعمال، تم لے لو اپنے نام اعمال، تم لے لو اپنے نام اعمال۔ وہ نام اعمال کیا ہے بھی بتائیں گے۔ الیوم تجزون، اس لیے کہ تم نے زندگی میں جو کچھ کیا ہے، رتی رتی، ذرہ ذرہ، سب کچھ، چھوٹی بڑی سب کچھ قلم بند کیا گیا ہے، اس کا انتظام ہم کر چکے ہیں کرامن کاتبین۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن حجت کی تکمیل کے لیے ہیبت کو دیکھ کر ہر کوئی انکار کرنے لگے گا۔ انکار کی کوئی شکل ہنگش نہیں، بلکہ اس قیامت کے دن آج تم جو کچھ بھی کیا کرتے رہے، کرتے تھے، دنیا کی عطا کردہ زندگی میں، حیات میں، اور زندگی کے مختلف مرحلوں میں، ہر چیز کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ زندگی کے ہر مرحلے میں، یعنی بلوغیت سے، یوں سمجھے کہ 15 سال کے بعد سے زندگی ختم ہونے تک، اور یہ کہیں گے کہ یہ جو کتابیں نام اعمال ہیں، یہ ہماری کتابیں، ہم نے لکھانے کا انتظام کیا تھا، اور یہ وہ کتابیں ہیں ینطق علیکم بالحق، تمہارے خلاف میں، تمہارے متعلق حق، سچ 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 کہتے بھی چلیں گی۔ قوت گویا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دے گا، وہ غلط نہیں بیان کرتے، اس لیے اللہ نے کہا کہ حق ہے، اس لیے کہ ہم نے لکھوایا ہے فرشتوں کو مامور کر کے کرام کاتبین سے، جو کچھ بھی تم عمل کرتے تھے، میں نے ایسا کب کیا، ایسا نہیں کیا کا سوال ہونے والا نہیں ہے۔ تو دو باتیں ہوں گی، جو ایمان والے رہیں گے، ایمانی تقاضوں کی تکمیل کرنے والے عمل صالح، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں جگہ دے گا، مہربانی فرمائے گا۔ بس یہ مہربانی کے درجے پر جو انسان پہنچ گیا، ذالک هو الفوز المبین، سب سے بڑی کامیابی اس کے لیے یہی ہے۔ یعنی نیک بندے بھی عمل کے اوپر تکیہ کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جنتی ہوں، جنتی ہوں۔ اللہ کے تقاضے کے مطابق کوئی بھی عمل اس کے برابری کا کر نہیں سکتا، تو اس لیے اپنی رحمت میں داخل کرے گا اللہ تعالیٰ، یعنی اپنا فضل فرمائے گا، تو انہیں کامیابی ہو جائیں گی۔ بس اس کے لیے جدوجہد کرتے چلے جائے، اور جو ایسا نہیں کریں گے ان کی اور ڈانٹ پلائی جائے گی، کہیں گے کیا تمہارے پاس ایسا کرنے کے لیے ایسی وضاحت، یہ صحیح یہ غلط، یہ کرنا یہ نہ کرنا، یہ سارے احکام بیان کرنے والی چیزیں نہیں آئیں؟ کہ اللہ کے رسول نے بھیجے گئے، کہ اللہ کی کتابیں نہیں آئی گئیں؟ رسولوں کے جانے کے بعد بھی رسولوں کے ذریعے سے دیا گیا
پیام، تعلیم، تربیت کی ساری چیزیں تم تک نہیں پہنچی؟ کیا تم نے اس کو پڑھا نہیں؟ کیا تم نے اس کو سنا نہیں؟ کیا یہ پیام تم تک پہنچا نہیں؟ کیا اس پیام سے جڑے ہوئے لوگوں کو دیکھا نہیں؟ یہ سارے پہلو آئیں گے. ان چیزوں کو دیکھ کر تم کیئر نہیں کرتے تھے. بس تکبر تم اپنے آپ کو تکبر سمجھتے تھے، بڑا سمجھتے تھے. لہذا تم سب کے سب مجرم قوم ہو. پوری زندگی جرموں میں، گناہوں کے اندر چلی ہے. مزید ان کی گفتگو یہ اکڑنے والی جو بات تھی، آخرت کا یقین پیدا کرائے جانے والی بات تھی، اس کے بارے میں الٹا چیلنج کرتے تھے، ہیبت بھی نہیں کھاتے تھے. اس کی تفصیل اگلی آیت میں. سبحان اللہ سبحان اللہ.